بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینو نے ایک اور نظریہ، ایک اور اسی طرح کی دلیل بھی پیش کی، جدلیاتی یا مناظرانہ۔ وہ کہنے لگا کہ فرض کرو کہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ مقابلہ ہوا کچھوے کا اور ہرکولیس کا۔ ہرکولیس ایک بہادر شخصیت، کہانیوں کا بہادر شخصیت، بہت ماہر اور تیز دوڑنے والا شخص۔ تو مقابلہ ہوا کچھوے کا اور ہرکولیس کا، یا فرض کر لو کہ مقابلہ ہوتا ہے کچھوے کا اور ایک تیز دوڑنے والے انسان کا۔ اب اس مقابلے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہرکولیس یہ سمجھتا ہے کہ میں تو کچھوے سے بہت تیز ہوں، لہٰذا میں تو کچھوے سے کسی بھی لمحے آگے نکل جاؤں گا۔ تو وہ کچھوے کے قریب پہنچ کر سانس لینے کے لیے صرف 2-3 سیکنڈ رک جاتا ہے، اور جتنی دیر وہ رکا ہے اتنی دیر میں کچھوا ایک قدم اس سے آگے نکل گیا۔ تو زینو کہتا ہے کہ اب ہرکولیس کبھی بھی کچھوے کو نہیں پا سکے گا، یعنی کبھی بھی نہیں جیت سکے گا۔ کیوں نہیں جیت سکے گا؟ اب یعنی خارج کو تو آپ چھوڑ دیں نا، خارج کو تو یہ کہتے ہیں یہ تو مظاہر ہے، دلیل کیا ہے کیوں نہیں جیت سکے گا؟ وہ کہتا ہے کیونکہ کچھوے کو پار کرنے کے لیے اسے یہ ایک قدم پار کرنا پڑے گا، جو ایک قدم وہ پیچھے ہو گیا۔ اب یہ جو ایک قدم ہے یہ کسی جگہ میں ہے، ایک قدم جو پیچھے ہوا ہے، تو وہ ایک قدم کی جو جگہ ہے، وہ فاصلہ ہے، وہ فاصلہ کسی جگہ میں ہے، اور وہ جگہ بھی تو کسی جگہ میں ہوگی نا، کیونکہ ہر چیز کے لیے کوئی جگہ ہونا ضروری ہوتی ہے، لہٰذا وہ بھی تو کسی جگہ میں ہوگی، اور وہ جو اگلی جگہ ہے وہ بھی تو کسی جگہ میں ہوگی، اور وہ جو اگلی جگہ ہے وہ بھی تو کسی جگہ میں ہوگی۔ تو کیونکہ ہر چیز کسی نہ کسی جگہ میں ہوتی ہے، لہٰذا یہ جو ایک قدم کا فاصلہ ہے یہ لامحدود جگہوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ تو گویا ہرکولیس کو یا اس تیز انسان کو کچھوے سے آگے نکلنے کے لیے لامحدود فاصلوں کو پار کرنا ہے، اور لامحدود فاصلے کبھی پار کیے ہی نہیں جا سکتے، لہٰذا عقلی طور پر کبھی بھی وہ بہادر شخص کچھوے سے اب نہیں جیت سکتا۔ تو اگرچہ آپ خارج میں جو بھی کہیں، لیکن آپ نظریاتی سطح پر اس کی دلیل کا جب جواب دیں گے تو آپ کو اس کے دلائل کا ایک ایک ٹکڑا لے کر اس کا بتلان کرنا پڑے گا، تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ زینو کے اس طرح کی اور بھی کئی باتیں مشہور ہیں، اسی وجہ سے زینو کو زینو مناظر کہا جاتا تھا، اس لیے جدلیاتی طریقوں لوگوں کو سکھائے، اور یہ جدلیاتی طریقوں کا بانی ہے، عقلی جدلیاتی طریقوں کا یہ بانی ہے۔ تو یہ 3 مکاتب فکر ہو گئے، میں نے ہر ایک کی آپ کے سامنے خصوصیات بھی بیان کر دی۔ فطری فلاسفہ سائنسی ہیں، وحدت الوجودی ہیں، اولی ہے کیونکہ ان کو اولی حاصل ہے۔ فیثاغورس جو ہے یہ مادی نہیں ہے، غیر مادی فلسفی ہے۔ ایلیاتی فلاسفہ جو ہے یہ وحدت الوجودی ہے، بعض دفعہ ان کو توحیدی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ خاص قسم کے مناظروں کے ماہر بھی تھے۔ یہ ان کی کچھ خصوصیات ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے دور ذراتی فلاسفہ کا۔ ذرات یہ انگلش میں اس کو کہتے ہیں ایٹمی فلاسفرز، تو اردو کے اندر یا عربی کے اندر اسی کو ہی ذرہ کہا جاتا ہے نا، ذرہ وہ ایٹم ہوتا ہے، ایک ذرہ۔ تو ذراتی فلاسفہ، اسی سے آپ کو مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو بنیادی طور پر ایٹمز کو کے قائل ہیں۔ ذراتی فلاسفہ میں پہلا نام ہے دیموکراتیس کا، اور دوسرا نام پارمینڈیز کا بھی ساتھ شامل کر لیا جاتا ہے۔ دیموکراتیس بنیادی طور پر اس بات کا قائل ہے، بلکہ یہی بانی ہے ایٹمی نظریات کا۔ وہ کہتا تھا کہ کل کائنات چھوٹے چھوٹے باریک ایٹم سے مل کر ملی ہے، جو لا تعداد ہیں، جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور وہ چکنے ہیں، ان کی مختلف شکلیں ہیں، اور وہ آپس کے اندر ایک دوسرے سے ان کا ٹاکرا ہوتا رہتا ہے، تو انہی کی آپس میں ٹکراؤ کی وجہ سے مختلف شکلیں بنتی ہیں، اور مختلف چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ تو دیموکراتیس اس کا بنیادی نظریہ یہ ہے۔ دیموکراتیس کے نظریے سے ہماری سائنس نے بہت کچھ لیا ہے، اور ہماری سائنسی جو ترقیاں ہیں ان کے اندر دیموکراتیس کا بھی حصہ ہے، کیونکہ اسی کے نظریات کو آج بھی لے کر چلا جا رہا ہے کہ دنیا ایٹم سے بنی ہے،
اور پھر ایٹم کی مزید تشریح کی گئی ہے. ہم جو مذہبی فلسفے کے اندر جزء لا یتجزا کا لفظ چلتا ہے تو وہ یہی ایٹم ہے. جزء لا یتجزا یہ حقیقتاً اسی ایٹم کو کہا جاتا ہے. تو اس وجہ سے ان فلاسفہ کو ذراتی فلاسفہ کہتے ہیں. یہ فلاسفہ بھی فطری فلاسفہ دان کی طرح بنیادی طور پر تجرباتی فلاسفہ ہیں کیونکہ یہ تجربے کے قائل ہیں. اور یہ بھی مادی فلاسفہ ہے دیموکراتیس اور پارمنڈیز کیونکہ یہ مادے کے قائل ہیں. مادے کے قائل ہونے کی وجہ سے یہ مادی فلاسفہ ہو گئے. یہ تجربی اور یہ بھی سائنسی فلاسفہ ہو گئے کیونکہ یہ دنیا کی حقیقت کو سائنس کے اندر تلاش کرتے ہیں. اس کے بعد آخری آ جاتے ہیں ہمارے پاس سوفسطائیہ. سوفسطائیہ کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ابھی تک کائنات کی حقیقت کی کھوج کرنے کے لیے لوگ نکلے ہوئے تھے اور لوگ سوچ رہے تھے کہ کائنات کی حقیقت کیا ہے اور حقیقت کی تلاش کے اندر وہ بہت زیادہ سرگرداں تھے. تو اس دوران میں انہوں نے مختلف نظریات اپنائے. کسی نے کہا کائنات کی حقیقت آگ ہے, کسی نے کہا پانی ہے, کسی نے کہا ہوا ہے, کسی نے کہا مٹی ہے, کسی نے کہا ذرات ہے, پھر کسی نے کہا کائنات میں اصل یہ ہے کہ اس میں حرکت پائی جائے, کسی نے کہا کائنات میں اصل حرکت نہیں ہے. تو یہ بہت طرح کے نظریات جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ گئے. ہوتا یہ ہے کہ جب بہت قسم کے نظریات لوگوں کے سامنے آئے تو ضرور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو شک میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہم کس کو صحیح مانیں اور کس کو غلط مانیں. تو یہی کام سوفسطائیہ کے ساتھ ہوا کہ سوفسطائیہ نے جب بہت سارے نظریات دیکھے تو سوفسطائیہ اس سے پریشان ہوئے اور سوفسطائیہ نے کہا کہ حقیقت کو پانا یہ ناممکن ہے. ابھی تک جتنے فلاسفہ کا بھی اختلاف تھا اس اختلاف کی بنیاد یہ تھی کہ حقیقت کو پایا جا سکتا ہے. تبھی تو وہ حقیقت کو تلاش کر رہے تھے کہ بھئی حقیقت کو پایا جا سکتا ہے تو آؤ تلاش کرتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. لیکن سوفسطائیہ نے آ کر کہا کہ حقیقت کو پانا ممکن نہیں ہے, لہٰذا حقیقت کی تلاش فضول ہے. اور سوفسطائیہ کہنے لگے کہ حقیقت جو ہے وہ اضافی ہوتی ہے. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. وہ کہنے لگے حقیقت اضافی ہوتی ہے. اضافی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حقیقت کے اضافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات بھی ٹھیک ہو, میری بات بھی ٹھیک ہو, کسی تیسرے انسان کی بات بھی ٹھیک ہو, کیونکہ ہر ایک کا اپنا نقطۂ نظر ہے. تو اس مسئلے میں کیا پڑھنا کہ کس کا نقطۂ نظر ٹھیک ہے؟ دیکھو آپ تو یہی کہو گے کہ آپ کا نقطۂ نظر ٹھیک ہے, میں یہ کہوں گا کہ میرا نقطۂ نظر ٹھیک ہے. ہر انسان اپنے نقطۂ نظر کو ٹھیک مانتا ہے. تو ہم کیسے مان لیں کہ یہاں پر کوئی آفاقی نقطۂ نظر بھی ہو سکتا ہے کہ جو اکیلا ہی ٹھیک ہوگا اور صرف اس نقطۂ نظر کو ماننے والا ہی ٹھیک ہوگا؟ یہ اس کا معیار کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ کیا میں معیار بن سکتا ہوں کہ سارے میری باتیں مانیں, یا آپ معیار بن سکتے ہیں کہ سارے آپ کی باتیں مانیں؟ تو ایسا کہا نہیں جا سکتا. تو سوفسطائیہ کہنے لگے کہ کائنات کے اندر جو حقیقت ہے وہ حقیقی نہیں ہے, جو صداقت ہے وہ حقیقی اور آفاقی نہیں ہے, بلکہ صداقت اضافی ہے. نمبر 2, انہوں نے یہ کہا کہ آپ کائنات کے پیچھے پڑ گئے اور آپ نے اپنے آپ کو بھلا دیا. تو وہ کہنے لگے کہ انسان معیار ہے, کائنات کے اندر انسان معیار ہے, کائنات معیار نہیں ہے. یعنی ہمیں توجہ انسانیت پر دینی چاہیے, انسانوں پر توجہ دینی چاہیے, نہ کہ کائنات پر توجہ دینی چاہیے. کیونکہ وہ کہنے لگے کائنات پر توجہ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انسانیت پر اگر ہم توجہ دیں گے تو انسان ترقی کرے گا, مالدار ہوگا, معاشرتی طور پر وہ ترقی کرے گا, رہن سہن سیکھے گا, تو اس کے کتنے فائدے ہیں. تو سوفسطائیہ بنیادی طور پر انسان کو معیار مانتے تھے اور معیار ماننے کے ساتھ حقیقت کو اضافی مانتے تھے. اضافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر یہودی بھی سچے ہو سکتے ہیں, عیسائی, ایک ہی وقت میں یہودی, عیسائی, ہندو, مسلمان, ایتھیسٹ سارے بھی سچے ہو سکتے ہیں کیونکہ ہر ایک اپنا نقطہ ہے نظر. تو یہ سوفسطائیہ کہا کرتے تھے. ہو سکتا ہے میں کہوں کہ سچ بولنے میں فائدہ ہے, اور ہو سکتا ہے ایک شخص کہے کہ جھوٹ بولنے میں فائدہ ہے. تو ہو سکتا ہے دونوں ٹھیک ہو, کیونکہ صداقت کوئی نہیں ہوتی کہ بھئی کوئی ایک ہی بات سچی ہو, نقطۂ نظر ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اس کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہو کیونکہ اس کا نقطۂ نظر ہے, میری بات بھی ٹھیک ہو کیونکہ میرا نقطۂ نظر ہے. تو یہ تھے سوفسطائیہ. سوفسطائیہ کا لفظ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا, سوفسطائیہ کو کافی بدنام ہے سوفسطائیہ, لیکن سوفسطائیہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں اس طرح نہیں تھے. ان کا
مطلب تھوڑا سا مختلف تھا اور انہوں نے بعض بڑے اچھے اچھے کام بھی کیے. مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ انسان پر توجہ دو. اس میں کوئی خرابی نہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پہلے اپنے آپ کو تو انسان سنوار لے، اس کے بعد انسان کائنات میں غور و فکر شروع کرے. اس کے علاوہ یہ لوگ علوم کے اندر بڑے ماہر تھے، مختلف علوم کے اندر تقریر کرنے کا فن یہ لوگ سکھایا کرتے تھے. تو تقریر کرنے کے فن کے اندر بھی یہ لوگ ماہر تھے. لغت کے اندر یہ بہت ماہر تھے، زبان کے، کیونکہ ایک اچھے خطیب کو زبان کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ اچھے اچھے الفاظ سکھایا کرتے تھے. تو بلاغت ان کی بہت اچھی تھی، تقریر ان کی بہت اچھی تھی. جیسے آج کل وکیل ہوتے ہیں، یہ لوگ وکیلوں کی طرز کے تھے، کیونکہ وکیل دونوں طرف کے دلائل جانتا ہے، صحیح بھی اور غلط بھی. اب انسان وکیل کے پاس جاتا ہے اور جا کر دونوں طرف کے دلائل کو سیکھتا ہے. اسی طرح یہ جو سوفسطائیہ تھے یہ بھی دونوں طرف کے دلائل لوگوں کو سکھایا کرتے تھے. شہروں میں آتے لوگوں کو کہتے، اس زمانے میں وکالت کی بہت ضرورت ہوتی تھی بادشاہوں کے سامنے، کیونکہ جمہوری زمانہ تھا، یا عدالتوں کے یا اس طرح مختلف جگہوں پر. تو یہ لوگوں کو دونوں طریقے کا فن سکھاتے تھے کہ بھئی صحیح دلائل کیسے دیے جاتے ہیں، غلط دلائل کیسے دیے جاتے ہیں، اچھی تقریر کیسے کی جاتی ہے. اور یہ لوگ علم سکھا کر علم پر پیسہ بھی لیا کرتے تھے. اب اس زمانے کے اعتبار سے علم پر پیسہ لینا ایک بری چیز سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ لوگ کہتے تھے کہ علم پر پیسہ لینا کون سی بری بات ہے، اس کے اندر تو کوئی برائی کی بات نہیں ہے اور یہ تو لینا چاہیے. یہ لوگ علم سکھا کر پیسہ لیتے تھے اور اپنے آپ کو یہ سوفسطائیہ کہا کرتے تھے. سوفسطائیہ کا صحیح مطلب وہ یہ ہے کہ ہم معلم حکمت ہیں. سوفسطائیہ کا لفظی ترجمہ ہے معلم حکمت، ٹیچر آف وزڈم. ہم تو حکمت سکھانے والے استاذ ہیں، ہم لوگوں کو حکمت سکھاتے ہیں. تو یہ جو بات کے اندر جا کر مشہور ہو گیا کہ سوفسطائیہ کا مطلب ہوتا ہے غلط فلسفے والے، یہ سقراط نے مشہور کیا تھا، کیونکہ سقراط نے ان کے اوپر رد کیا، بھرپور رد کیا. تو سقراط نے کہا کہ نہیں، یہ سوفسطائیہ نہیں ہے، سوفسطائی کا یہ مطلب مت لو کہ یہ تعلیم دیتے ہیں حکمت کی، یہ تو حکمت کا بیڑا غرق کرتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر سوفسطائیہ کا دوسرا معنی زیادہ مشہور ہو گیا کہ اچھا یہ سفسطے کا مطلب ہوتا ہے کہ غلط حکمت پیش کرنے والا. تو فلسفے کا مطلب ہوتا ہے صحیح حکمت پیش کرنے والا، اور سفسطے کا مطلب ہوتا ہے غلط حکمت پیش کرنے والا. تو اس طرح یہ دو مفاہیم جو ہے وہ بالکل علیحدہ علیحدہ ہو جاتے. تو یہ تھے سوفسطائیہ. ان کی میں نے اچھی اور بری باتیں دونوں بتا دی. ان کی سب سے جو بری بات تھی وہ یہ تھی کہ ان کی بات کو مان کر حق کچھ بھی نہیں رہتا، سچ کچھ بھی نہیں رہتا. کیونکہ اگر آپ سبھی کو سچ مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے دنیا میں پھر کوئی معیار نہیں ہے. جب دنیا میں کوئی معیار نہیں ہے تو یہ کہنا کہ پھر اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتے ہیں، ویلیو بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اقدار بھی کوئی چیز ہوتے ہیں، یہ سب جھوٹ بن جائے گا. کیونکہ ہر چیز تو اضافی ہے. تو جب ہر چیز اضافی ہے تو آپ جو چاہو کرو، اس کے اندر تو پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسی. تو یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال بن جاتی تھی، ایک افراتفری دنیا کے اندر پھیل جاتی تھی. جیسے آج کل ایک ڈاکو کو بھی آپ کو کہنا پڑے گا وہ بھی صحیح ہے، چور کو کہنا پڑے گا وہ بھی صحیح ہے، بدکار کو کہنا پڑے گا وہ بھی صحیح ہے، رشوت لینے والے کو کہنا پڑے گا وہ بھی صحیح ہے، کیونکہ ہر ایک کے پاس اپنا نقطہ ہائے نظر ہے. تو یہ سوفسطائیہ بنیادی طور پر کہتے تھے. ان کے اور بھی نظریات تھے. مثلا یہ کہتے تھے کہ ذریعہ علم وہ ہمارے حواس ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. سوفسطائیہ کہا کرتے تھے ذریعہ علم ہمارے حواس ہیں. حواس کے علاوہ کوئی اور کسی اور طریقے سے ذریعہ علم نہیں حاصل ہوتا، ہمیں حواس سے ذریعہ علم حاصل ہوتا ہے. لہٰذا ہم اپنے حواس سے علوم کو حاصل کر کے اپنے عقل کی طرف منتقل کرتے ہیں. اور یہی ان کی دلیل تھی. کہتے تھے دیکھو حواس تو ہر آن بدلتے رہتے ہیں، تو جب ہر حواس بدلتے ہیں تو آپ جو حواس سے علم حاصل کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم مکمل کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ علم ٹھیک ہو سکتا ہے وہ علم غلط ہو. تو ہمارے پاس صحیح علم حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، کیونکہ علم حاصل ہوتا ہے حواس سے، اور حواس تو دھوکہ دیتے ہیں. کل بھی اس پر بات ہوئی تھی، کل یا پرسوں اس پر بات ہوئی تھی کہ حواس دھوکہ دیتے ہیں. آپ اندھیرے کے اندر رنگوں کو دیکھو گے تو رنگ آپ کو سب کالے نظر آئیں گے. آپ دھوپ میں کھڑے ہو کر ایک رنگ کو دیکھو گے تو مختلف نظر آئے گا، چھاؤں میں کھڑے ہو کر دیکھو گے تو مختلف نظر آئے گا. آپ آسمان پہ اڑتا ہوا جہاز دیکھتے ہو تو چھوٹا سا نظر آتا ہے، آپ قریب سے دیکھتے ہو تو بہت بڑا نظر آتا ہے. آپ اپنے ہاتھ کو اگر آپ کا ہاتھ جو ہے وہ ٹھنڈا ہے، پہلے سے ہی بہت ٹھنڈا ہے، اور آپ عام پانی میں ڈالتے ہو جو نہ ٹھنڈا ہے نہ گرم ہے، اگر آپ کا ہاتھ پہلے سے بہت ٹھنڈا ہے
اور آپ نارمل پانی میں ہاتھ ڈالو گے تو آپ کو اپنا ہاتھ گرم لگے گا، اور اگر پہلے سے ہی آپ کا ہاتھ گرم ہے اور آپ عام پانی یعنی نارمل پانی کے اندر اپنا ہاتھ ڈالو گے تو آپ کو اپنا ہاتھ ٹھنڈا لگے گا، ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ تو دیکھو یہ حواس تو ہمیں دھوکہ دے رہی ہے، کبھی ایک بات بتاتے ہیں، کبھی دوسری بات بتاتے ہیں۔ تو جی ان حواس سے جب ہمیں علم ملے گا تو اس علم پر ہم بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ علم قابل بھروسہ نہیں ہے، لہٰذا جب آپ کہتے ہیں کہ کائنات کی حقیقت ہم معلوم کر سکتے ہیں تو ہمارا سوال ہے کیسے معلوم کرو گے؟ حواس سے معلوم کرو گے نا، کیونکہ عقل کو علم حواس سے ملتا ہے، حواس قابل بھروسہ نہیں تو پھر عقل کیسے قابل بھروسہ ہو سکتی ہے؟ تو نتیجہ کیا نکلا کہ علم حاصل کرنے کا کوئی قابل اعتماد ذریعہ ہی نہیں ہے۔ جب ذریعہ ہی نہیں ہے تو آپ کن بحثوں میں پڑ گئے ہیں جن کے اندر آپ کو کوئی فائدہ ہی بھی نہیں ملے گا؟ لہٰذا یہ کہتے تھے ان بحثوں کو چھوڑو، انسان اپنے اوپر محنت کرے، کیسے زیادہ شہرت حاصل کرے، کیسے زیادہ پیسہ حاصل کر لے، کیسے دنیا کے اندر ترقی کر لے۔ یہ سوفسطائیہ کا نظریہ تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں کون کون سے لوگ سوفسطائی ہیں، صرف اس لفظ سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی سوفسطائیہ کے کیا نظریات تھے۔ ہمارے زمانے میں بھی اس طرح کے نظریات بہت پھیلے ہوئے ہیں، کئی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو سوفسطائیہ کرتے ہیں۔ سوفسطائیہ کے بانی کا نام تھا پروٹاگوراس۔ اس کو عربی کے اندر لکھا جاتا ہے غائن کے ساتھ، پروٹاغوراس، غورس بھی پڑھتے ہیں، پروٹاغورس یا پروٹاگورس، دونوں طریقے سے یہ لفظ پڑھا جاتا ہے۔ اسی کے اندر دوسری جو مشہور شخصیت تھی اس کو جورجیاس کہا جاتا تھا۔ تو پہلا پروٹاگورس مشہور شخصیت تھا اور دوسرا جو ہے جورجیاس وہ مشہور شخصیت تھا۔ تو یہ دور اول کے 5 مکاتب فکر ہو گئے۔ اگر آپ ان کو یاد رکھیں گے تو فلسفے کی تاریخ سمجھنے میں آپ حضرات کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ بس یہاں پر میں روک دیتا ہوں، آپ حضرات آج کافی لیٹ آئے ہیں، تو کوئی سوال ہو ضروری تو آپ حضرات کر سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم کلاس کو ختم کر دیں۔ جی اب آپ مائک اوپن کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ جی صداقت علی صاحب۔ آپ کا کوئی سوال ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی اظہر حسین صاحب، آپ کا کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے آپ دونوں کا کوئی سوال نہیں ہے، تو کلاس ہم ختم کرتے ہیں۔ کل ہم اسی کوئی بات کو آگے بڑھائیں گے، سوفسطائیہ کے نظریے کو لے کر سقراط نے کیا رد کیا تھا۔ اس بحث کو ہم جو ہے پھر انشاءاللہ کل کو آگے بڑھائیں گے۔ تو میرا خیال ہے اب کلاس میں ختم کر دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔